الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے کرم اور فضل سے آج 20 روزے مکمل ہو گئے، اور آج رات سے اعتکاف کی راتیں تو شروع ہو گئیں، لیکن مگر افسوس ہے کہ ہم اعتکاف کر نہیں سکتے. دوست مسئلے پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، استاد جی گھر میں اعتکاف کر لیں؟ تو بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا. گھر میں بیٹھ کے سوچا کرو، دین بہت آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میں نے کہا یار روزہ فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، مسجد میں جانا ثواب ہے، تو اتنے سارے فرائض اور سنت نبی کی ہم نے چھوڑ دی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. جمعہ فرض ہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں. اور فرض کے مقابلے میں سنت نہیں ہوتی. فرض فرض ہوتا ہے، سنت سنت ہوتی ہے، واجب واجب ہوتا ہے. تو جب آپ نے فرض چھوڑ دیا ہے تو سنتوں کے مسئلے تو خود بخود آپ سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. ہاں، بیویوں کے لیے جائز ہے. بیویاں اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں تو چونکہ ان کا روٹین ہے، ان کے لیے تو حکم ہے کہ اعتکاف کرو. ہو سکتا ہے بعض علماء نے آپ کو فتویٰ دیا ہو، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، ان سے بھی اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہوگی. لیکن میرے نزدیک، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے. جب جمعہ فرض چھوڑ رکھا ہے، نمازیں فرض مسجد میں نہیں پڑھتے، تو یہ سنت اعتکاف ہے. بہرحال دوبارہ بھی انشاءاللہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن بات سمجھنے والی ہے. سمجھا کرو، دین سمجھنے کے لیے. دین کا نام یہ تفقہ یا فقہ کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہی فقہ تو حدیث کے خلاف ہو گئے. فقہ کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں سے جو سمجھنے والی بات ہے، یا اللہ کے پاک کلام سے جو سمجھنے والی بات ہے، اس کو سمجھ جانا، اس کو فقہ کہتے ہیں. ہم تو ایسے گھبراتے ہیں، یا یار لوگوں نے یا کاریگر لوگوں نے ہمارے دماغوں میں ڈال دی کہ فقہ حدیث کے اگینسٹ ہوتی ہے. نا، حدیث کے اگینسٹ نہیں ہوتی. یہ حدیث اور قرآن سے ہی فقہ نکلتی ہے. یعنی تفقہ فی، اللہ کہتا ہے کہ جس بندے پر میں راضی ہو جاتا ہوں، اللہ کیا فرماتے ہیں
جس بندے پر میں راضی ہو جاتا ہوں اسے یفقہہ فی الدین، اسے میں دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ سمجھ ہے، بات سمجھے نا؟ تو پہلی بات، اگر کبھی بات ہو کاریگر لوگوں سے کہا کرو یار فقہ کو الگ چیز تو نہیں ہے، اس کا نام تو انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ ہے، جو قرآن و حدیث سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال میرا پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ باتیں ساری انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر یوں ہی ہماری حالت رہی تو روز آئے روز آپ کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی وقت ہم طے کر لیتے ہیں تو دین کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہی 10-15 منٹ کے لیے آپ کو روز میں یا جیسے آپ مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو اسی طرح شروع کر دیں گے۔ اب آئیے، آج کا جو انتخاب ہے وہ سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کا جو اپنا نمبر ہے وہ 39 ہے، 39 سپارہ ہے 24، آیات 2 53 اور 54۔ پھر سماعت کر لیں، سمجھنے میں آسانی رہے گی، تلاش میں بھی آسانی رہے گی۔ آج بہت زیادہ آیات نہیں پڑھوں گا چونکہ مضمون ایسا ہے کہ آج مجھے 2-3 حدیثیں پاک پیغمبر کی، وہ بھی جو متفقن علیہ ہیں۔ ہاں، میری عادت یہ ہے کہ میں آپ کو سکہ بند باتیں بتاتا ہوں کہ کسی وقت میں صبح و شام میں آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو حدیث کی کتاب سے فوٹو اسٹیٹ نکال کر آپ کو روانہ کر دوں گا۔ سکہ بند باتیں، موضوع روایات نہیں، من گھڑت حدیثیں نہیں، نہ متفقن علیہ، بخاری اور مسلم کی، اور پھر باقی احادیث نے بھی اس کو لکھا ہو، میں وہ لکھتا ہوں، وہ کہتا ہوں۔ آسانی ہوتی ہے نبی کی بات سمجھنے میں۔ بڑے بڑے محدثین جب یکجا ہو جائیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آیات 2 53 and 54۔ آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ آیت ہمارے پیارے نبی پر اتری تھی تو پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ کی شان بڑی ہے، کیا آیت اللہ پاک نے اتاری ہے۔ یہ آیت دنیا ما فیہا سے جتنی بھی اشیاء اللہ نے پیدا کی ہیں وہ اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ یہ اتنی زبردست آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب، اے میرے بندے۔ اچھا، یہ قل پڑھا کرو، قل 2 نقطے والے قاف سے، قل اس کا معنی ہے کہہ دو، بتا دو، فرما دو۔ اور جو ہم کہتے ہیں نا قل ہو اللہ احد، یا قل اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھا لو۔ یہ لفظ ٹھیک کیا کرو، اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ وظیفے کم پڑھا کرو، یہ جو میڈیا کے وظیفے ہیں، وہ جو بتانے والے ہیں نا، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں، رونے کو دل چاہتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں، جو بتاتے ہیں۔ جب پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو جو بیچارے اس کی باتیں سن کر وظیفے پڑھیں گے تو پھر الو نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے وہ؟ آئے تھے اللہ کی تعریف کرنے اور کھا کے جا رہے ہیں آپ اللہ کو۔ قل ہو اللہ، کھا لو، اللہ ایک ہے۔ قل، اے محبوب بتا دو، کہہ دو۔ نبی سے کہہ رہا ہے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ لفظوں پہ غور کرتے جائیں قرآن کے، یہ بڑے سمجھنے والی باتیں ہیں یہ، لیکن ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اور یہ سمجھ بھی تب آئے گی جب آپ کے کان کھلے ہوں گے اور دل تک وہ جا رہی ہوگی بات۔ اگر پھر بھی اگر آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یار شہری میں کیا کھانا ہے، میں نے بیگم کو کیا بتاؤں گا، دماغ آپ کا ادھر لگا ہوا ہے، سبق سن رہے ہیں آپ، خاک سمجھ میں آئے گی آپ کے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کان کھلے رکھو اور دل تک جانے دو۔ $400 کی لے آؤ نا اس کی سپرے کی شیشی پرفیوم کی، اور ناک بند کر لو اور پھیلا دو، کام آئے گا آپ کا وہ $400 ہے۔ جب آپ اللہ کے بندو ناک ہی بند کر رکھا ہے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اس کو کھلا رکھو۔ اگر خوشبو سونگھنی ہے، اگر کچھ سننا ہے تو اس کو کھلا رکھو، اور دل کو شہری کی طرف مت لگاؤ۔
قرآن کی طرف غور کرو. یا عبادی، یا عبادی، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ میرے بندے جو گناہوں میں غرق ہو گئے. سادہ ترجمہ کرتا ہوں، جو گناہوں میں غرق ہو گئے، گناہ سر سے اوپر چلے گئے، اندر چلا گیا، بندہ ڈوب گیا. ارشاد ربانی کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے پھر بھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے پھر بھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو غفور الرحیم ہے، وہی تو ہے جو غفور الرحیم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کر لو اللہ کی طرف، توبہ کر لیا، رجوع کر لو اللہ کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مان لو. اسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو مان لینا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ کسی شے کو مان لینا. مان لو کہ میں تمہارا رب ہوں اور رجوع میری طرف ہی ہے. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ میرا عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہارا کوئی مددگار تمہاری مدد نہ کر سکے. یہ دو آیات ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جب یہ آیات اتری تھی، پتہ نہیں کتنے دن میرے وجود کے اوپر یہ خوشی رہی کہ میرا مالک اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ غرق شدہ بندے کو بھی ہوپ دے رہا ہے. ایک بندہ تھا، گناہ کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، ڈاکے چوریاں مارتا رہا. یہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی. اگر حدیث صحیح ہوگی عربی میں بھیج دوں گا آپ کو فوٹو کاپی کر کے. گناہ کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، کرتا 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 99 قتل کر دیے اس نے، 99 قتل کر دیے. ایک دم جھجری سی آئی وجود میں، اوئے میں کس کام پہ لگا ہوا ہوں؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کے بندے مار رہا ہوں میں فار نتھنگ. کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. اب وہ اپنے وجود کو یقین دلانے کے لیے ایک عالم کے پاس پہنچا. عالم نے اس کی بات پوری سن کر کہا، او مائی گاڈ، تم نے 99 قتل کر دیے ہیں، تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. یہ سن لے میرے جیسے مولوی مفتی بھی، یہ میرا رب قرآن بتا رہا ہے ہمیں، تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی. اس نے خنجر نکالا، اس کے مولوی صاحب کے سینے میں گھونپ دیا. اب جو سرخ ہوتا پھر اس کو ہوش آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں تو معافی مانگنے آیا تھا، ایک اور قتل کر دیا میں نے. اب اس کے وجود کے اندر نا ارتعاش، جسے صحیح ارتعاش کہتے ہیں، وہ پیدا ہوا. اب وہ بازاروں میں گلیوں میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے، یار کوئی عالم ہے، کوئی صوفی صاحب ہیں، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی اللہ والا ہے، میں اس کے پاس جاؤں اور اعتراف گناہ کر کے توبہ کی درخواست کروں تاکہ وہ دعا کر دے. ان کا جی ایک ہے بزرگ فلاں جگہ رہتا ہے. تو بندہ اس بزرگ کی تلاش میں وہاں پہنچا. بزرگ مل گئے. کہا بابا جی میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، اب میرا وجود برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی مخلوق کو یوں ضائع کروں. میری روح کانپ گئی ہے، میرے وجود کے اندر ایک لرزہ ہے. لیکن آپ عالم لوگ ہو، نیک لوگ ہو، مفتی لوگ ہو، اللہ والے ہو، کوئی ذریعہ بن سکتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے؟
اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے طریقہ دین پھیلانے کا۔ کہا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ کہ بابا جی آپ دعا کرو گے؟ کہا نہیں، اس کے لیے تمہیں ماحول چاہیے۔ کہا ماحول کیسے ملے گا؟ کہا یہ پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں چند ذاکرین ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس تو جا کے ان میں بیٹھ جا۔ جیسے جیسے تو بیٹھا رہے گا تیرا دل صاف ہوتا رہے گا، تیرے گناہ دھلتے رہیں گے، تیرے قتل معاف ہوتے رہیں گے۔ اچھا، جب وہ جانے لگا تو کہا بیٹا میری بات سننا۔ بزرگ نے بلایا، بیٹا میری بات سننا، دوبارہ اس سرزمین پر واپس نہ آنا، یہ بڑی خبیث سرزمین ہے، یہ بغیرتی کی جگہ ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ بغیرت ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بات سن، دوبارہ یہ آنا انہی بزرگوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، تیری زندگی بن جائے گی۔ اب وہ بندہ خوش، پہلی مرتبہ زندگی میں اسے کسی خوشی کا سامنا کرنا پڑا، سرشاری وجود میں۔ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے قتل معاف ہو جائیں گے؟ اس سرشاری میں وہ چلا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے راستے میں فرشتہ اجل آ گیا، ملک الموت آ گئے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب میری موت قریب ہے تو جیسے ہی وہ گرا اس نے گھسٹنا شروع کر دیا آگے کی طرف، جہاں وہ جا رہا تھا بزرگوں کے پاس۔ وجود کو مرتے مرتے بھی وہ گز 2 گز 3 گز آگے لے گیا۔ جب آگے لے گیا تو اب اللہ کی طرف سے تو پتہ ہے آپ کو پری پلان لوگ ہوتے ہیں کہ یہ دوزخ کے فرشتے ہیں، یہ جنت کے ہیں، یہ جہنم کے ہیں، یہ برزخ والے ہیں، تو ساری ٹیم آ جاتی ہے۔ وہ ٹیمیں آ گئی دونوں، انہوں نے کہا جی ہمارا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا ہے۔ اللہ کریم نے ایک فرشتے کو بھیجا منصف بنا کر شکل انسانی میں، چونکہ وہ انسان مرا تھا۔ اس نے کہا وہ بچوں کیوں لڑ رہے ہو تم؟ کہا بزرگوں یہ خدائی خدمتگار ہیں، یہ بندہ مر گیا ہے اور یہ جہنم کی چونکہ صرف توبہ نہیں کی ابھی، یہ جہنم موافقت نہیں کر رہے، ہمیں لے جانے نہیں دے رہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بھائی تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ ان کا جی کہ بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اور آپ دیکھو کہ اس کی نیت کیا ہے کہ مرتے مرتے بھی وہ اپنے آپ کو کہاں تک لے آیا ہے۔ فرشتے نے جو منصف بن کر آیا تھا کہا کہ اس طرح تو تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس طرح تو تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا۔ کافر کیسے ہوگا؟ کہا زمین ناپتے، تم تو اللہ کے فرشتے ہو، زمین ناپ لو۔ اب جب زمین ناپنی شروع کی تو اتفاق یہ ہے کہ جہاں سے وہ آ رہا تھا وہاں زمین زیادہ نکل رہی تھی، تھوڑی نکل رہی تھی، اور جہاں جا رہا تھا وہاں زمین زیادہ نکل رہی تھی۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حکم ربی ہوا اے زمین سکڑ جا، جدھر یہ جا رہا ہے نا ادھر تھوڑی ہو جا اور پیچھے زیادہ ہو جا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین سکڑ جا، یہ بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ دیکھو اس کی نیت مرتے دم بھی کیا تھی کہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو زمین کو کیا حکم ہوا؟ گھٹ جا۔ جب زمین ناپی تو جہاں جا رہا تھا درویشوں کے پاس، ذاکرین کے پاس، وہاں تھوڑی نکلی، پیچھے زیادہ نکلی۔ اللہ نے حکم جاری کر دیا، فرشتے نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ جنت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے، یہ جہنمیوں کا مال نہیں ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں
کہ آپ جتنے مرضی غرق ہو جائیں گناہ میں، آپ مشرک ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، قادیانی مرتد ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ مجوسی ہیں، بدعتی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہ ہی گناہ آپ کے پاس ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، میرے بندے پھر بھی نہ گھبرا، آ جا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آ میری طرف، میرے پاس تیری جائے پناہ ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مرنے لگا، اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں ایسا کرو کہ میرے وجود کو آگ لگا دو، آگ لگا کے اس کی راکھ بنا دو، راکھ بنا کے کچھ سمندر میں پھینک دو، دریا میں، اور کچھ خشکی پہ پھینک دو۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، کہا تم تو موحد ہو، رب کے ماننے والے ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ہم کیسے جلائیں آپ کو؟ کہا نہیں بیٹا جلا دو۔ جلا دیا گیا۔ اللہ کریم نے اس کی مٹی کو، راکھ کو اکٹھا کیا، پھر اس کو شکل دے کر کھڑا کر دیا۔ قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہی تو ہے جس نے ہمیں پہلے بنایا تھا، پھر بھی بنا دے گا وہ ویسا کا ویسا۔ کھڑا کیا، پوچھا اے میرے بندے بتا یہ کیا حرکت کی تو نے، یہ کیا حرکت کی ہے؟ مسلمان ہو کر، ماننے والا ہو کر، تو نے بجائے دفن ہونے کے ان کو آگ کا حکم دیا تھا۔ کہا اللہ جب میں نے جلنے کے لیے کہا تھا اس وقت میری نیت سے کوئی واقف نہیں ساتھی بات تیرے، مجھے ڈر محسوس ہوا تیرا، مجھے خوف محسوس ہوا تیرا، پتہ نہیں میرا کیا اشر ہو، میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں نے تو زندگی میں کوئی اچھے کام کیے نہیں ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کا کہا میرے بندے تو سچ کہہ رہا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ مفسر قرآن، محدث، نبی نے ان کو استاد مقرر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبی شریف میں گئے تو کہ صحابی واز کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جہنم کی نقشہ کشی کر رہا تھا، جہنم کی نقشہ کشی کر رہا تھا، یہ لمبے لمبے سانپ ہوں گے، یہ گنجے گنجے سانپ ہوں گے، یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو فلاں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جبر کر کے اپنے وجود پہ کھڑے رہے۔ جب اس کی تقریر بعد ختم ہو گیا تو آپ مجمع کے سامنے آئے، فرمایا لوگو یہ بات جو باتیں کر رہا تھا سبحان اللہ بہت اچھی ہیں، اور میں بھی آپ کو اللہ کی قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے کہ اگر گناہوں میں غرق بھی ہو جاؤ بس معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ یہ بھی آیت ہے، اس پہ بھی غور کرنا، ذرا اس پہ بھی غور کرنا کہ یہ اندازہ فرمایا آپ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کچھ قید کی صورت میں تو ان میں کوئی خاتون تھی، ایک اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا راستے میں۔ اب ظاہر ہے کہ جب بچہ فوت ہوتا ہے تو بچہ جنتی ہے تو ماں کا دودھ تو اتر آتا ہے نا، تو وہ اس کے کپڑوں سے باہر نکل رہا تھا، تو وہ دیوانہ وار جس بچے کو دیکھتی اٹھا کے سینے سے چمٹا لیتی، جس بچے کو دیکھتی اٹھا کے سینے سے چمٹا لیتی۔ یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری شریف کی اور مسلم کی۔ سرکار دو عالم حیرانی سے دیکھتے رہے، صحابہ کو بلایا جو استاد تھے، جیسے عبداللہ مسعود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، ان کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، سنو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم بھی قریب آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ عورت، اس کا اپنا بچہ شاید نہیں ہے، لیکن دیوانہ وار دوسروں کے بچوں کو سے بچہ سمجھ کر اپنے سینے پہ ڈال رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی پلایا، اس کو بھی پلایا، اس کو پلایا۔ سرکار نے فرمایا
کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خاتون دور میں گر جائے تو یہ باز آ جائے گی، مر جائے گی، بچے کو تندور سے نکالے گی؟ یہ کہا یا رسول اللہ یہ تو سچی بات ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو میرا رب کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم میں جا رہا ہو اور وہ اسے جہنم میں جانے دے گا؟ تو یہ باتیں ہیں جو آج کے سبق کے حوالے سے، بس آخری حدیث چھوٹی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اب دیوار کے ساتھ تکی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زمزم بن جوش داخل ہوئے، نوجوان تھے، سرکار کے وصال کے بعد پیدا ہوئے تھے، نوجوان صحابی تھے، تابعی تھے۔ تو جب اندر داخل ہوئے آنکھوں کی بینائی بھی کم ہو گئی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے کہا بیٹا سنو با، کون ہو تم؟ کہا جی میں زمزم بن جوش ہوں۔ کہا ادھر آؤ میری بات سنو۔ ان کو بابا جی تم کون ہو؟ یا دیوار کے ساتھ کیوں لگ کے بیٹھے ہو؟ کہا بیٹا میں ابو ہریرہ ہوں، میں ابو ہریرہ ہوں، اور تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس کو ان کانوں نے سنا تھا، ان آنکھوں نے دیکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا جتنا مرضی تمہیں غصہ آئے کسی کو یہ نہ کہنا اللہ کی قسم تو جہنمی ہے، اللہ کی قسم تو جہنمی ہے، یہ نہ کہنا۔ اس لیے کہ جس نے کہا تھا کہ تو جہنمی ہے حالانکہ وہ نیک تھا، اللہ پاک نے کہا تھا جس کو جہنمی کہہ رہا ہے اسے جنت میں بھیج دو، اور یہ جنت کا حقدار تھا، یہ جہنم میں بھیج دو۔ یہ ابو ہریرہ نے حدیث سنائی آخری عمر میں زمزم بن جوش کو۔ تو دوستو ساتھیو، معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو غصے میں آ کر بھی کبھی نہ کہنا او جہنمی، نہیں کہنا۔ یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف میرا رب کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی آپ کا فرقے کا اختلاف ہو آپ سے، لیکن قادیانی فرقہ نہیں ہے، وہ مرتد ہے، ان کی بات نہیں کر رہا میں، باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنا مرضی آپ کا اختلاف ہو، کسی کو جہنمی نہیں کہنا۔ علمی اختلاف کرو، لفظوں کا اختلاف کرو ان سے، لیکن جنت جہنم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کی اس دعا کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، اور یہ پھر مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اعتکاف مسجد میں جب نماز جو فرض ہے وہ نہیں پڑھ رہے، جمعہ فرض ہے وہ نہیں پڑھ رہے، تو سنت، فرضوں کے سامنے سنت کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک میرے نبی کی سنت ہے، لیکن فرض کے سامنے کچھ نہیں، فرض اللہ کا ہے۔ تو جب اتنی اللہ نے ہمیں معافی دے رکھی ہے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، تو یہ بھی، لیکن عورتیں ضرور بیٹھیں، چونکہ یہ ان کی ڈیوٹی بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے، اور ان کے بیٹھنے سے ہمارا بھی کام بن جائے گا، چونکہ یہ کفایہ ہوتے ہیں سارے۔ اگر ایک بہن ہماری بیٹھ گئی اعتکاف میں تو ہم سارے محلے داروں کا حساب جڑا آسان ہو جائے گا، گھر والوں کا حساب آسان ہو جائے گا، اور گھر میں تو ان کو بیٹھنا ہی چاہیے، وہ پہلے بھی بیٹھتی ہیں، لہذا ان کا تو حق ہے، ان کے لیے تو ہے، لیکن مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ہماری بہنوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج رات سے شروع ہو گیا کام، اللہ کا نام لے کر شروع کر دے اعتکاف، اور جناب چاند کے نکلنے تک، عید کے چاند کے نکلنے تک اعتکاف کریں۔ یہ سنتیں اگر نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، مردوں کے لیے بھی چلو اتنی اجازت تو ہے کہ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، آپ اپنے حجرے میں گھس جائیں، اپنی چارپائی پہ بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبح روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے باہر نکل آئیں، ایک دن کا اعتکاف کر لیں نفلی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ہی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی توبہ نہیں قبول کرے گا، صرف اللہ ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھائی آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔